الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل سے جیسا کہ آپ سامعین حضرات کو معلوم ہے کہ میری ایک سلسلہ وار گفتگو موت کی سختیاں اور قبر کا عذاب اس موضوع پر متواتر چل رہی ہے، اور ہم نے پچھلی نشست میں موت کے وقت نیک اور بد کا کیا حال ہوتا ہے اس کے احوال ہم نے بیان کیے تھے۔ آج ہم اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے اس پر آج ہم اپنی گفتگو کریں گے۔ جو نیک میت ہوتی ہے وہ جو اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے تو وہ کیا کہتی ہے، یعنی کہ نیک شخص کی، نیک مومن کی جب فرشتے روح قبض کر لیتے ہیں تو وہ میت کیا کہتی ہے اگر وہ نیک ہو تو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنازہ تیار کر کے رکھ دیا جاتا ہے، جب جنازہ تیار کر کے رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ اپنے کاندھوں پر اٹھا لیتے ہیں تو پھر اگر وہ شخص نیک ہوتا ہے تو وہ شخص یعنی وہ میت کہتی ہے کہ مجھے جلدی لے چلو۔ جب کسی شخص کا اگر وہ نیک ہے، اس نے اپنی زندگی میں نیک عمل کیے، برائیوں سے اجتناب کیا، برائیوں سے وہ دور رہا ہے اور اس نے اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے نیک اعمال کیے، تو وہ اگر نیک شخص ہے تو جب اس کا جنازہ تیار کر کے رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ جب اسے اپنے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں تو وہ میت کہتی ہے کہ مجھے جلدی لے چلو۔ اور اگر وہ نیک نہیں ہوتا یعنی برا شخص ہوتا ہے، جو کثیر گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے، جس نے اپنی دنیا تو بہتر بنائی لیکن آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، یعنی وہ برا شخص، اگر وہ میت اگر بری ہو، برا شخص ہو تو وہ میت کہتی ہے ہائے افسوس میری بربادی، مجھے کہاں لیے جا رہے ہو۔ یعنی نیک شخص جو نیک میت ہوتی ہے وہ تو کہتی ہے جلدی لے چلو، اور برا جو شخص ہوتا ہے، بد کردار ہوتا ہے، جس نے زندگی میں برے کام زیادہ کیے اور اچھائیوں سے دور رہا وہ، یا پھر اس نے دنیا کو تو بہتر سے بہتر بنا لیا لیکن آخرت کے بارے میں اس نے غور و فکر نہیں کیا اور آخرت کی کوئی تیاری نہیں کی اس نے، اور آخرت کے لیے اس نے نیک اعمال جمع نہیں کیے، تو وہ کہتا ہائے افسوس مجھے کہاں لیے جا رہے ہو۔ وہ گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے، غم زدہ ہوتا ہے، یہ وقت اس کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے اور اس کو بہت دقت ہوتی، بہت پریشانی ہوتی جب وہ کہتا ہائے افسوس مجھے کہاں لیے جا رہے ہو۔ اور اس کی آواز انسان کے علاوہ ہر چیز سنتی ہے، اگر انسان سن لے تو مارے دہشت کہ وہ بے ہوش ہو جائے، یعنی اتنی بری طرح سے وہ چیختا ہے، چلاتا ہے۔ برا شخص اتنی بری طرح سے چیختا اور چلاتا ہے کہ انسان کی سوا ہر چیز اسے سنتی ہے، اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے، اتنی بری طرح سے چیختا ہے وہ، ہائے افسوس مجھے کہاں لیے جا رہے ہو۔ یہ برے شخص کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 1314۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنازے کو اٹھا کر لوگ چلتے ہیں تو اگر وہ نیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، اور اگر وہ نیک نہ ہو تو کہتا ہے کہ مجھے کہاں لیے جا رہے ہو، اور اس کی آواز سوائے انسان کے ہر شے سنتی ہے، اگر انسان اس آواز کو سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ یہ کنز العمال کی حدیث 42374۔
اسی ضمن میں اگلی حدیث حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے، بے شک جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو اس پر آسمان سے سفید روح فرشتے اترتے ہیں، گویا کہ ان کے چہروں پر سورج طلوع ہو رہا ہو، اتنے خوبصورت، اتنے حسین اور جمیل، یعنی نور کے پیکر، اس طرح سے وہ سفید فرشتے اترتے ہیں نیک شخص کی روح قبض کرنے کے لیے، اور ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے کفن اور جنت کی خوشبوؤں میں سے خوشبو ہوتی ہے۔ یہ نیک مومن کی جب روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو اس کے لیے جو فرشتے آتے ہیں تو بہت حسین اور جمیل خوبصورت چہروں میں، اور اس میت کے لیے، حالانکہ ہم لوگ اس کو جو یہاں کفن دیتے ہیں وہ اس کا ظاہری کفن ہوتا ہے، اور جو فرشتے لے کر آتے ہیں وہ ہم کو دکھائی نہیں دیتا، حالانکہ وہ کفن بھی اس کو پہنایا جاتا ہے، کیونکہ وہ نیک انسان ہوتا ہے، نیک شخص ہوتا ہے، نیک مسلمان ہوتا ہے، اس کے لیے جنت سے اس کے لیے کفن آتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ انسان جو نیک ہوتا ہے تو اس کے لیے کتنی سعادتیں ہیں، اور اس کے لیے کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس کے لیے جنت سے کفن آئے۔ تو جب یہ سب چیزیں اس کے سامنے ہوتی تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ اب مجھے آخرت میں اب کوئی مجھے تکلیف نہیں ملے گی۔ وہ جان لیتا ہے کہ جب میرے لیے جنت سے کفن آیا تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی اور ہمارے لیے آخرت کو بہتر بنا دیا ہے۔ تب ہی تو وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، کیونکہ اسے وہ دکھائی دیتی، جنت کی نعمتیں دکھائی دیتی ہیں، اور وہ جانتا ہے کہ جو ہے مجھے قبر میں اتارا جائے گا تو میرے لیے جنت کا بچھونا ہوگا، جنت کا بستر ہوگا، جنت کی کھڑکی میرے لیے کھولی جائے گی، اب ہماری عیش اور آرام کے دن آئے۔ اس لیے وہ میت کہتی کہ مجھے جلدی لے چلو، تو اسے دکھائی دیتا نا، تو اس کی جنت کی خوشبو، جنت کی ہوا، سب کچھ دکھائی دینے لگتی ہے۔ اس لیے وہ میت کہتی جلدی لے چلو، اور برے شخص کو جو اس کی روح قبض کی جاتی ہے تو وہ جان لیتا ہے کہ میرے ساتھ اب کیا برا حشر میرا ہونے والا ہے، میرے ساتھ کیا میرے گناہوں کا کیا انجام ہونے والا۔ وہ جان لیتا ہے کہ میرے دوزخ کی کھڑکی کھولی جائے گی، میرے لیے دوزخ کا بستر ہوگا، میرے لیے قبر میں عذاب ہوگا، اس لیے وہ جان لیتا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے جو برا شخص ہوتا ہے کہ ہائے افسوس مجھے کہاں لیے جا رہا ہے، چیختا ہے، وہ چلاتا ہے۔ تو جو نیک شخص ہوتا ہے اس کے پاس فرشتے جنت کے کفنوں میں سے کفن اور جنت کی خوشبوؤں میں سے خوشبو لے کر آتے ہیں، اور وہ فرشتے اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے اے نکل، اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی بخشش اور اس کی رضا کی طرف۔ پھر وہ روح بدن سے نکل آتی ہے اور اس طرح سے باہر نکلتی ہے جیسے مشک سے پانی کا قطرہ آسانی سے باہر آ جاتا ہے۔ پس ملائکہ اس روح کو لے کر، جو اس کی نیک شخص کی ملائکہ روح نکال لیتے ہیں، پھر اس شخص کی روح کو لے کر جو ملائکہ ہوتے ہیں، فرشتے ہوتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں اس طرح رکھ لیتے ہیں اور اسے جنتی کفن میں لپیٹ دیتے ہیں، اور اس سے کستوری کی مانند خوشبو آتی ہے۔ یعنی وہ کفن ہوتا ہے، اس میں اتنی بہترین عمدہ خوشبو ہوتی ہے جیسے کستوری کی خوشبو ہوتی ہے۔ پھر وہ فرشتے روح کو لے کر آسمانوں کی طرف اوپر چڑھتے ہوئے جن فرشتوں کے پاس سے روح کو لے کر گزرتے ہیں، پھر وہ فرشتے اس روح کو لے کر آسمانوں میں چڑھتے ہیں، اور جن فرشتوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ تعجب سے پوچھتے ہیں، یعنی جن کے پاس سے فرشتے وہ گزرتے ہیں اس روح کو لے کر، تو جو دوسرے فرشتے ہوتے ہیں جو راستے میں ملتے ہیں آسمانی راستے میں، تو وہ پوچھتے ہیں اور تعجب کرتے ہیں، اور پھر تعجب سے پوچھتے ہیں کہ یہ خوشبو کس کی ہے، یہ خوشبو کس کی ہے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے۔ پھر فرشتے اس روح کو لے کر آسمانوں کی طرف جاتے ہیں تو اس روح کے لیے 7 آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس روح کے لیے کہ وہ نیک ہے، وہ دنیا میں نیک تھا، نیک مومن تھا، تو اس کی روح
کو جب فرشتے آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں تو اس کے لیے 7 آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور فرشتے اس روح کو لے کر 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ اس کا نام اعمال علیین میں لکھو اور اسے زمین کی طرف لوٹا دو، بے شک اسی میں سے میں نے اس کو پیدا کیا تھا اور اسی میں اس کو لوٹاؤں گا اور اسی میں سے دوبارہ قیامت کے دن پھر اٹھاؤں گا۔ پھر فرشتے اس کی روح کو اس کے جسم کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ پھر نکیرین کا میت سے سوالوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پھر اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کون سا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں یہ شخص کون ہے جو تمہاری طرف مبعوث کیے گئے؟ تو وہ کہتا ہے یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر وہ فرشتے کہتے ہیں ان کے متعلق تو کیا جانتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب کی تلاوت کی، اس پر ایمان لایا اور ان کی تصدیق کی۔ پھر آسمان سے ایک منادی کرنے والا ندا دیتا ہے کہ بندے نے سچ کہا، بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو اور اس کو جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو۔ کیا کہنے اس بندے کے لیے جس کے لیے جنت کا بچھونا قبر میں ہو، جنت کا بستر، جنت کے کپڑے، جنت کا لباس اور جنت کی کھڑکی کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جس میں خوشبودار بہترین ہوا اس کے لیے آنا جانا شروع ہو جائے۔ پھر وہ قبر میں بھی اس طرح رہتا ہے کہ مانو کہ اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں قبر میں ہوں، کہ کہاں اس کو اتنا عیش اور آرام کی زندگی اس کو میسر ہوتی ہے، وہ برزخ کی زندگی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہر انسان کو سینکڑوں یا ہزاروں سال قبر کے اندر جو زندگی گزارنا ہے، وہ زندگی جس نے بہتر بنا لی تو گویا اس نے کامیابی حاصل کر لی، وہ کامیاب بندہ ہے۔ دنیا کے مال اور اسباب جمع کرنے والا کامیاب نہیں، بلکہ آخرت کی زندگی، قبر کی زندگی، قیامت کی زندگی کو بہتر بنانے والا کامیاب ہے۔ جس نے اس کو بہتر بنایا وہی تو کامیاب ہے۔ چھوٹی سی زندگی کو بہتر بنانے والا کامیاب کیسے ہوتا ہے؟ جو بڑی زندگی کو بہتر بنائے، جو ہزاروں سال کی ہے، اس کو بہتر بنانے والا عقل مند بھی اور کامیاب بھی۔ پھر اس کے لیے جنت کی طرف سے خوشبو اور ہوا آنے لگتی ہے اور اس کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کی اتنی قبر پھیلا دیا جہاں تک اس کی نگاہ چلی جائے، اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے، کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس کے لیے نیک بندے کا صلہ ہے، نیک عمل کے باعث۔ اور اس کے پاس ایک خوبصورت چہرے و خوبصورت کپڑے اور خوبصورت خوشبو والا شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھے خوشخبری ہو، ایک بہت ہی حسین اور خوبصورت شخص، خوبصورت کپڑے اور خوبصورت چہرے والا اس کی طرف آتا اور اسے کہتا ہے کہ تجھے خوشخبری ہو ان نعمتوں کی جو تجھے خوش کر دیں گے، ان نعمتوں کی تجھے خوشخبری ہو جو تجھے خوش کر دیں گے۔ یہی وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ شخص پوچھے گا کہ تو کون ہے، یعنی قبر میں جو شخص ہوگا وہ پوچھے گا اس خوبصورت شخص سے کہ تو کون ہے جو مجھے خوشخبری دے رہا ہے ان سب چیزوں کے لیے، تو ہے کون؟ تو وہ شخص پوچھے گا تو کون ہے، پس وہ بھلائی اور خیر کے ساتھ اس چہرے کی طرف متوجہ ہوگا اور کہے گا میں تیرا نیک عمل ہوں۔ پھر وہ شخص عرض کرے گا اے میرے رب قیامت قائم فرما، اے میرے رب قیامت قائم فرما، کہ اسے خوشخبری جو مل گئی نا جنت کی، اس لیے وہ کہے گا اے میرے رب اب قبر میں کیا رہنا، اب تو بس قیامت قائم فرما تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو کتنا نصیب والا، مقدر والا ہے اس شخص کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ قبر میں یہ معاملہ فرمائے گا، اس کے نصیب کی بلندی کے کیا کہنے۔ لیکن یہ اسی کے ساتھ ہوگا یہ معاملہ جو اللہ
اور رسول کا اطاعت گزار ہے، فرما بردار ہے، برائیوں سے اجتناب کرتا ہے اور حتی الامکان کثرت سے نیک عمل کرتا ہے، تو یہ سب خوشخبریاں، یہ نعمتیں، یہ سعادتیں سب اس بندے کے لیے ہیں، نیک بندے کے لیے۔ اور کافر یا منافق کی موت کا وقت جب آتا ہے تو اس کے پاس، یعنی کوئی کافر ہو یا منافق ہو، تو اس کی جب موت کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے کچھ فرشتے اترتے ہیں جو اس کافر کے قریب بیٹھ جاتے ہیں۔ ان فرشتوں کے پاس جو فرشتے آتے ہیں ان کے ساتھ میں ایک سخت بدبودار آگ کا لباس ہوتا ہے، یعنی جو کافر کے لیے، منافق کے لیے جو فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے جب آتے ہیں تو اس کافر کے وہ فرشتے اس کافر کے قریب بیٹھ جاتے ہیں، اور ان فرشتوں کے پاس ایک سخت بدبودار کا آگ کا لباس ہوتا ہے، سخت بدبودار، بہت تیز سخت بدبو اس کے اندر ہوتی ہے، اور وہ لباس آگ کا ہوتا ہے، آگ کا بنا ہوا لباس ہوتا ہے۔ پھر ملک الموت کا فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے، اے خبیث نفس، اللہ کی ناراضگی اور غصے میں نکل۔ پھر اس کے جسم سے روح اس طرح نکالی جاتی ہے جیسے بھیگی ہوئی اون سے کانٹے دار ٹہنی کو کھینچا جائے، اس طرح سے اس کی روح نکالی جاتی ہے، اور اسی طرح اس کی روح کھینچی جاتی ہے جس سے اس کی رگیں کٹ جاتی ہیں۔ پھر اس روح کو ایک بدبودار کمبل میں لپیٹا جاتا ہے۔ پھر اس کافر اور منافق کی جو روح ہوتی ہے، جو بد کردار شخص ہوتا ہے اور جو بہت برا شخص ہوتا ہے، یا دنیا میں اس نے بہت ظلم کیا ہو، ظالم شخص ہو، یا اللہ جس سے ناراض ہو، تو ایسے شخص کی روح جو بد کردار ہو، بد شخص ہو، برا آدمی ہو، ایسے شخص کی روح اس طرح سے نکالی جاتی ہے۔ پھر اس کی روح کو ایک بدبودار کمبل میں لپیٹا جاتا ہے، پھر ملائکہ اس روح کو آگ کے لباس میں لپیٹ دیتے ہیں، یعنی پہلے اس کی روح کو ایک بدبودار کمبل میں لپیٹا جائے گا، پھر اس کو آگ کے لباس میں لپیٹا جائے گا، یعنی تبھی وہ جان لے گا کہ میرا آخرت کا جو انجام ہے وہ کیسا ہوگا، میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ میرے لیے دوزخ ہے، سمجھ لیتا ہے روح نکلنے کے بعد، تبھی تو وہ کہتا ہے، ہائے افسوس مجھے کہاں لیے جا رہے، ہائے افسوس مجھے کہاں لیے جا رہے، اسی لیے کہتا ہے۔ تو پہلے اس کو بدبودار کمبل میں اس کی روح کو لپیٹا جاتا ہے، پھر ملائکہ اس کی روح کو آگ کے لباس میں لپیٹتے ہیں، آگ کے لباس میں لپیٹ دیتے ہیں۔ پھر اس روح کو زمین آسمان کی تمام مخلوق لعنت کرتی ہے، پھر اس روح پر زمین اور آسمان کی تمام مخلوق اس پر لعنت کرتی ہے، جسے انسانوں و جناتوں کے سوا آسمان و زمین کی ہر چیز سنتی ہے۔ پھر فرشتے اس روح کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں تو اس کے لیے آسمانوں کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے شرکشی کی، ان کے لیے آسمان رحمت و قبولیت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے یہاں تک کہ سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ داخل ہو جائے، یعنی جیسے یہ ناممکن ہے اسی طرح ان کا جنت میں جانا بھی ناممکن ہے، اور ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 40۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس بندے کی کتاب سجین میں لکھ دو جو زمین کی تہ میں ہے، پھر اس کی قبر میں اس کے پاس بہت ہیبت ناک، پھر اس کی قبر میں بہت ہیبت ناک، جب وہ قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے تو اس کی قبر میں اس کے پاس پھر ایک بہت ہیبت ناک صورت اور سخت کڑک آواز کے ساتھ، جس کی آنکھیں اچک لے جانے والی بجلی کی طرح ہوتی، اس طرح اس کی آنکھ، یعنی بہت ڈراونا شخص ہوتا ہے۔ جب قبر میں وہ داخل کر دیا جاتا ہے بندہ، تو اس کے پاس ایسا شخص آتا ہے جو بہت ڈراونا، بہت ہیبت ناک
بہت بھینکر اس کی ہیبت ناک اس کی صورت ہوتی ہے، اور سخت کڑک آواز کے ساتھ اس کے پاس آتا ہے، اور اس کی کڑک آواز کے ساتھ جس کی آنکھیں اچک لے جانے والی بجلی کی طرح ہوتی ہیں، وہ دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں، وہ دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں، اور اس میت کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، اس میت کو اٹھا کر بیٹھا دیتے ہیں۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہائے افسوس میں نہیں جانتا، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ تو منکر نکیر اس میت سے کہتے ہیں کہ تو نے کیوں کچھ نہ جانا؟ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ندا دینے والا اس کو ندا دیتا ہے کہ اس کو گرجوں سے مارو۔ پھر ایک ندا دینے والا یہ آواز دیتا ہے اس کو گرجوں سے مارو، اور وہ گرز اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ تمام مخلوق مل کر بھی اس گرز کو ہلا نہیں سکتی، یعنی تمام مخلوق مل کر بھی، یعنی جس میں جنات انسان سارے شامل ہیں، سب شامل ہیں اس میں، تمام مخلوق میں سارے مل کر بھی اس گرج کو ہلا نہیں سکتے۔ اس گرج سے اس کی مار پڑتی اس بندے کی، جو برا شخص ہوتا ہے دنیا میں، بدترین شخص کے لیے یہ اس کے لیے سزا ہوتی ہے قبر کے اندر۔ پھر اس کی قبر میں شعلوں کی طرح آگ بھڑک اٹھتی ہے، پھر اس کی قبر میں شعلوں کی طرح آگ بھڑک اٹھتی ہے، اور اس کی قبر اس طرح تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف آ جاتی ہیں۔ قبر اس کی اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ چھوٹی جب قبر ہو جائے گی تو اس کی پسلیاں آپس میں جب ملے ایک دوسرے میں اس طرح پیوست ہو جاتی ہے، یہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، یہ حال ہوتا ہے اس بندے کا، اس نے تنگ کر دی جاتی ہے اس کی قبر کو۔ پھر اس کے پاس ایک بدصورت بدبودار شخص آتا ہے، پھر اس کے پاس ایک بدصورت اور بدبودار شخص آتا ہے، وہ میت سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے برا بدلہ دے، اللہ تعالیٰ تجھے برا بدلہ دے، کیونکہ تو نے دنیا میں جب بھی کوئی کام کیا تو برا ہی کیا، دنیا میں تو نے جب بھی کوئی کام کیا تو برا ہی کیا، اور تو نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور وہ کہتا ہے کہ تجھے خوشخبری ہو۔ وہ جو شخص ہوتا ہے جو کہ ایک بدصورت بدبودار جو شخص ہوتا ہے اس میت سے کہتا ہے کہ تجھے خوشخبری ہو دردناک عذاب کی، تجھے خوشخبری ہو دردناک عذاب کی، یہی وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ پھر وہ مردہ پوچھتا ہے کہ تم کون ہو، اور میں نے تمہارے جیسی بدصورت شکل کبھی نہیں دیکھی۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں تیرا برا عمل ہوں، میں تیرا برا عمل ہوں۔ پھر اس کافر کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جس سے وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے، اور اس کا ایسا ہی حال رہتا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے، اور وہ کافر کہتا ہے اے پروردگار قیامت قائم نہ ہو۔ ادھر وہ نیک شخص تھا، وہ کہتا اے اللہ قیامت قائم ہو جائے، کیونکہ مجھے جنت میں جو جانا ہے، مجھے دکھائی دے گئی مجھے کہ میرا ٹھکانہ جنت ہے، میرا صلہ نیک عملوں کا صلہ میرا جنت ہے، میں نے دنیا میں نیک عمل کیے، برائیوں سے دور رہا، تو میرا صلہ مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ جنت ہے، اے اللہ قیامت قائم کر دے تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اور یہ جو برا شخص ہوتا ہے جس کو دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی، سزا سنائی جاتی ہے، وہ شخص کہتا ہے اے رب پروردگار قیامت کبھی قائم نہ ہو، کہ وہ جانتا ہے کہ مجھے دوزخ میں ڈالا جائے گا، دوزخ کی آگ میں جھونکا جائے گا، میرا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے۔ اور یہ حدیث ابن ابی شیبہ کی حدیث نمبر ہے 12185، اور کنز العمال کی حدیث نمبر 42495۔ فرشتوں کا مومن بندے کی قبر پر تسبیح کرنا، دیکھیے نیک مومن بندے کے لیے کتنے انعامات ہیں، کتنی نعمتیں ہیں آخرت میں، انعامات نعمتیں، اس کے لیے سعادت ہیں، اور اس کے لیے اجر عظیم سب کچھ ہے اس کے نیک بندے کے لیے، کہ دنیا میں جو محنت کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، نیک عمل کے لیے، جو محنت و مشقت اٹھاتا ہے اس کے لیے، تو کتنی بھلائیاں، کتنی سعادتیں، کتنی اس کے لیے انعامات، اور کتنا اس کے لیے اجر و ثواب، اور کتنا اس کے لیے نعمتیں آخرت میں اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو فرشتوں کا مومن بندے کی قبر پر
تسبیح کرنا یہ نیک مومن بندوں کا انعام ہے۔ بس وہ اس کی موت آئی، روح قبض ہوئی، اس کو انعام اور اس کو ملنا شروع، اس کو نعمتیں ملنا شروع، اخروی نعمتیں جو دنیا میں اس نے کیا، اس کا اجر و ثواب، اس کا صلہ دینے کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہر انسان کے اچھے و برے اعمال لکھنے کے لیے کرامن کاتبین فرشتے، ہر انسان کے اچھے و برے اعمال لکھنے کے لیے کرامن کاتبین فرشتے اس کے دائیں اور بائیں کندھے پر ہوتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ہر انسان کے ساتھ 5 فرشتے ہوتے ہیں، 2 فرشتے دن کو اور 2 فرشتے رات کو، اور ایک فرشتہ تمام وقتوں میں کسی بھی وقت اس سے جدا نہیں ہوتا۔ جب بندہ بیٹھ جائے تو ایک ان میں سے ایک اس کی دائیں جانب بیٹھتا ہے، دوسرا اس کی بائیں جانب بیٹھتا ہے، اور جب وہ بندہ چلتا ہے تو ان میں سے ایک اس کے آگے چلتا ہے اور ایک اس کے پیچھے چلتا ہے، اور جب بندہ سوتا ہے تو ان دونوں میں سے ایک فرشتہ اس بندے کے سر کے پاس ہوتا ہے اور دوسرا فرشتہ اس کے قدموں کے پاس ہوتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہر انسان کے لیے یکے بعد دیگر آنے والے فرشتے ہیں جو اس کے آگے اور اس کے پیچھے اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ یہ سورہ رات کی آیت نمبر 11۔ تو اس آیت کریمہ سے مراد رات اور دن کے فرشتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں ایک روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ دونوں کندھوں کے درمیان 2 فرشتے ہوتے ہیں جو اس کے اچھے اور برے اعمال لکھتے ہیں۔ پھر جب بندے کی روح قبض ہو جاتی ہے اور وہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو کرامن کاتبین فرشتے عرض کرتے ہیں، یعنی جب ان کو فرشتوں کو یہ کام ملا ہوا تھا اس کے نیک اور برے اعمال کو لکھنے کا، جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کام دیتا ہے جس پر وہ متعین کیے جاتے ہیں، تو جب بندہ فوت ہو گیا، اس کی روح قبض ہو گئی، تو کرامن کاتبین کا تو کوئی کام رہا نہیں، اب کوئی بندہ تو فوت ہو گیا، اس کی روح قبض کر لی گئی، تو اب وہ لکھنے کا جو سلسلہ ہوتا ہے، اس کے اعمال لکھنے کا جو سلسلہ وہ تو منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب کرامن کاتبین فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اب یہ بندہ تو فوت ہو گیا، قبر میں داخل ہو گیا، میرا کیا کام ہے؟ تو جب بندے کی روح قبض ہو جاتی ہے اور وہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو کرامن کاتبین فرشتے عرض کرتے ہیں، اے میرے پروردگار، تو نے ہم نے اپنے بندے پر مقرر فرمایا تھا یہاں تک کہ ہم نے اس کے تمام اعمالوں کو لکھا اور تو نے اس کی روح قبض کر لی، اب ہمیں اجازت دے کہ ہم اوپر چلے آئیں۔ پھر فرشتے کہتے ہیں، اے میرے پروردگار، اب تو میرا کوئی کام رہا نہیں، اب مجھے اجازت دے تاکہ ہم آسمانوں میں آ جائیں، اوپر آ جائیں آسمانوں میں۔ تو اگر وہ بندہ نیک ہوتا ہے، اگر وہ بندہ نیک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم دونوں یعنی کرامن کاتبین، تم دونوں فرشتوں میرے بندے کی قبر پر تسبیح و تہلیل کرتے رہو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، کیا کہنے۔ نیک بندے کے انعام دیکھیے آپ، اس کی نعمتیں دیکھیے، اجر و ثواب دیکھیے، اس کے ساتھ کیا معاملہ اللہ تعالیٰ کتنا اچھا نیک اور بہتر معاملہ فرما رہا ہے۔ کرامن کاتبین جو فرشتے جو زندگی میں اس کے اعمال لکھتے رہے اچھے اور برے، اب انہیں حکم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اے فرشتوں کرامن کاتبین، تمہارے ابھی اوپر آنے کا وقت نہیں ہوا، تم اس کی قبر پر تسبیح کرو، تم اس کی قبر پر تسبیح کرو، کرتے رہو، اور میرے بندے کے نام اعمال میں لکھو، یعنی جو تسبیح فرشتے کریں گے اور بندے کے نام اعمال میں وہ لکھا جا رہا ہے۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ دیکھیے یہ نیک بندوں کا انعام ہے آخرت میں، یہ صلہ ہے۔ دنیا میں مصیبتیں انہوں نے اٹھائیں، تکلیفیں اٹھائیں، عبادت میں مشغول رہے، نیک اعمال میں محنت و مشقت انہوں نے اٹھائی، تکلیفیں اٹھائیں، اور دنیا سے بے رغبت رہے اور اپنی آخرت کی تیاری میں لگے رہے، ان کے لیے یہ انعام ہے۔ ان کے لیے نہیں جو دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی میں مست رہے، دنیا میں مگن ہو گئے، دنیا کے ہو کر رہ گئے، دنیا میں منہمک ہو گئے اور دنیا کی محبت میں غرق ہو گئے، یہ ان کے لیے نہیں۔ جنہوں نے اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے پوری زندگی محنت اور مشقت کی، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی، یہ ان کے لیے کثرت سے نیک اعمال کی، یہ ان کا صلہ ہے آخرت میں۔ ان فرشتوں کو جو کرامن کاتبین فرشتے جو ہمارے دائیں اور بائیں جانب ہوتے ہیں، ان پوری زندگی ہمارے نیک اور برے اعمال لکھتے ہیں، اب انہیں حکم ہوتا ہے کہ یہ بندہ تو میرا نیک ہے نا، ابھی تم اوپر نہ ہو فرشتوں، اب تم تسبیح کرو اس کی قبر پر، اور جتنی تم تسبیح کرو
تو اس کا اس تسبیح کرنے کا جو ثواب ہے وہ نام اعمال میں میرے اس قبر کے اندر جو موجود بندہ ہے جو مدفون ہے قبر کے اندر اس کے نام اعمال میں لکھتے رہو، جتنی تم تسبیح کرو، لیکن نام اعمال میں اس قبر میں جو مدفون ہے جو بندہ میرا نیک مومن بندہ اس کے نام اعمال میں لکھنا شروع کر دو۔ اب قیامت تک وہ کتنی اس کے نام اعمال میں نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی، کریں گے فرشتے اور نام اعمال میں بندے کے لکھا جائے گا، کیونکہ وہ نیک مومن بندہ تھا، اللہ کا اطاعت گزار بندہ تھا اس لیے۔ اور میرے بندے کے نام اعمال میں لکھو یہاں تک کہ میں اس سے قبر سے اٹھاؤں، یعنی قیامت کے دن تک کے لیے کرامن کاتبین، ان فرشتوں کو یہ حکم ہوتا ہے کہ تمہیں کوئی ضرورت نہیں، تم وہیں رہو اور کرتے رہو اللہ کی تسبیح اور تحلیل کرتے رہو اور میرے بندے کے نام اعمال میں لکھتے رہو۔ کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ یہ کنز العمال کی حدیث 42,967۔ موت کے وقت ظاہر ہونے والی علامات کیا کیا ہوتی ہیں، اور اس کے بعد ہم اپنی اس گفتگو کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ، اور اگلی نشست میں ہم موت اور روح کا بیان قرآن کی روشنی میں بیان کریں گے۔ تو موت کے وقت ظاہر ہونے والی علامات، جب اس کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی اور اس کی ناک کے سوراخ کشادہ ہو جائیں گے اور اس کے ہونٹ لٹک جائیں گے اور اس کے رخسار زرد پڑ جائیں گے اور اس کی پیشانی پسینہ بہاتی ہوگی اور اس کا حال شدید سخت ہوگا اور اس کی زبان رک جائے گی اور وہ جواب نہ دے سکے گا اور نہ کلام کر سکے گا، اور وہ دیکھے گا جو اس نے آگے بھیجا ہے اور جو اس نے پیچھے چھوڑا، اور اس کے بدن کے اعضاء بے جان ہو جائیں گے اور اس کے اہل خانہ اور قرابت دار سب جدا ہو جائیں گے اور اس کی عقل متغیر ہو جائے گی، اور وہ وقت اس پر بہت مشکل ہوگا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، ابھی دروازہ وہ بند نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے نیک اعمال کریں، اللہ کی اطاعت کریں اور اپنی آخرت کو بہتر بنائیں، دنیا کو چھوڑ دیں، صرف دنیا سے اتنا لیں جتنے میں ہماری حاجات پوری ہو جائیں، باقی دنیا کو چھوڑ دیں اور اپنی وہ دنیا بہتر بنائیں جو بعد مرنے کے شروع ہونے والی، وہ زندگی کو بہتر بنائیں، اس کے لیے تیاری کریں تاکہ ان انعامات کے اور ان اجر و ثواب کے، ان نعمتوں کے ہم بھی مستحق ہو جائیں۔ تو اس لیے تیاری اس کی کرنی چاہیے۔ عقل مند وہی ہے جو کہ لمبی زندگی کی تیاری کرے، چھوٹی سی زندگی کے لیے جو تیاری کرتا وہ اول درجے کا احمق ہے، بے وقوف ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے حال پر کرم فرمائے اور اپنے حبیب کے صدقے و طفیل تمام امت مسلمہ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔